السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوش آمدید آپ سبھی کو شفا وائٹس میں. میں ہوں آپ کی ڈاکٹر شفالی ناز. آج سے ہم لوگ سٹارٹ کرنے والے ہیں ایک نیو رمضان سیریز جس میں ہم لوگ جانیں گے رمضان کے مسئلے مسائل، رمضان کی فضیلت کے بارے میں، اور وہ کون سی عبادتیں ہیں جن سے ہم اپنے اللہ کو راضی کر سکتے ہیں. اسلام کا تیسرا ارکان روزہ ہے. روزے کی ظاہری صورت یہ ہے صبح صادق یعنی سورج نکلنے سے پہلے اس طرح نیت کریں. روزے کی نیت بصوم غد نویت من شہر رمضان، یہ ہے روزے کی نیت. جب ہم بول کے کرتے ہیں تو ہم یہ بولتے ہیں بصوم غد نویت من شہر رمضان. ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو ظاہری بولیں، اپنے دل میں بھی آپ نیت کر سکتے ہیں. ترجمہ یعنی کہ کل میں روزے کی نیت کرتا ہوں صبح صادق کے غروب یعنی آفتاب تک، سورج چھپنے تک، کھانے پینے اور تمام چیزوں سے، وہ ترک باللذات یعنی کہ کھانے پینے کی چیزوں اور ہر وہ چیز جس میں ہمیں لذت محسوس ہوتی ہے اس چیز سے ہم پرہیز کرتے ہیں. کس کے لیے؟ اللہ کی رضا کو پانے کے لیے. اب وہ کون کون سی چیز ہو سکتی ہیں؟ جیسے کہ اب لذت کن کن سے ملتی ہے؟ آج کل اگر بات کر لیں تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. سب سے زیادہ لذت تو لوگوں کو اسی چیز میں آتی ہے کہ اپنا فون لیا، شارٹس لا کے بیٹھ گئے، ریلس لا کے بیٹھ گئے، دنیا سے غافل بالکل. مطلب سمجھنے والی بات یہاں پر یہ ہے، ہم اپنے مائنڈ کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے، 2-4 منٹ کی خوشی حاصل کرنے کے لیے اللہ کی جس بھی نافرمانی کے ذریعے سے اپنے آپ کو خوش رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، چاہے وہ ریلز دیکھ کے ہو گیا، شارٹس دیکھ کے ہو گیا، کوئی فنی ویڈیو، کوئی مووی، کوئی سیریل یا کچھ بھی ایکس وائی زیڈ. اور کچھ ایسے کھانے بھی ہو گئے جن کو کیا بولتے ہیں ہم لذت کے لیے کھاتے، صرف ٹیسٹ کے لیے کھاتے، جبکہ وہ ہماری ہیلتھ کے لیے بہت ہی زیادہ انہیلدی ہوتے ہیں. مطلب بہت نقصان کرنے والے ہوتے ہیں ہماری ہیلتھ کو، لیکن پھر بھی ہم مزے کے لیے، لذت کے لیے کھاتے ہیں. تو روزے کے معنی یہ ہے تمام دنیاوی لذتوں سے خود کو اللہ کے لیے دور کر لینا. اب وہ لذت کیسی ہو سکتی ہے؟ جیسے کہ میں نے بتایا، ایک تو کھانے پینے کی لذت ہو گئی، وہ بھی اس سے بھی ہم کو دور رہنا ہوتا ہے. کھانا حلال ہے، رزق حلال ہے، لیکن اللہ کی رضا کو پانے کے لیے، اللہ کے حکم کو فالو کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے؟ اس کھانے پینے کو ترک کر دیں گے کچھ وقت کے لیے. جیسے یہاں پہ بتایا جا رہا ہے صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب یعنی سورج نکلنے سے لے کے سورج چھپنے تک ہم کھانا پینا ترک کر دیں گے. کھانا پینا اور ہر وہ چیز جو ہمیں لذت دیتی ہے اللہ کی نافرمانی کر کے، جس چیز سے ہمیں لذت حاصل ہوتی ہے، پھر وہ سیریلز ہو گئے، ٹی وی وغیرہ ہو گئے، ہم بستری ہو گئے، جو بھی کام، اس سے ہم توبہ کر لیں گے، کچھ وقت کے لیے اپنے آپ کو دور کر لیں گے. نیت سمجھ لیجیے، بصوم غد نویت من شہر رمضان. جو لکھنا چاہے وہ لکھ لیجیے، دوائی میں گروپ پہ بھی سینڈ کر دوں گی. روزے کی نیت بصوم غد نویت من شہر رمضان. اور اگر کوئی انسان یہ پڑھنا بھول جائے اور اس نے سحری کری ہے اس نیت سے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھنا چاہتی ہوں، تب بھی اس کا روزہ ہو جائے گا. ضروری نہیں کہ آپ اس کو پڑھیں، لیکن پڑھ لیں گے تو آپ کو بھی لگے گا کہ ہاں میں نے روزے کی حالت میں آ گئی ہوں. اسی کے ساتھ روزے کی حالت میں ہر اس کام سے پرہیز کیا جائے جو روح کو برائی یعنی ہماری روح کو گناہوں میں ملوث کرتا ہے. رمضان شریف کے روزے ہر مسلمان مرد اور عورت جو عاقل بالغ فرض ہے، یعنی کہ عقل رکھتا ہے، اچھے برے کی سمجھ رکھتا ہے. اب روزے کن پر فرض نہیں ہے؟ جو کیا بولتے ہیں تھوڑے ڈسبیلنس ہو، مطلب جو ایسے لوگ ہوتے ہیں نا جن کو اچھے برے کی تمیز نہیں ہوتی ہے، مینٹل کہہ سکتے ہیں آپ ایک طریقے سے، مینٹل لوگ جو ہوتے ہیں، جو نابالغ بچے ہوتے ہیں، ان پہ روزے فرض نہیں ہے. باقی تمام مرد اور عورت جو امت محمدیہ میں آتے ہیں ان سب پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے جیسے ان سے پہلے والی قوموں پر کیے گئے تھے. اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا، اے ایمان والوں تم پہ روزے فرض کیے گئے، مقصد یہ کہ شاید تم پرہیزگار بن جاؤ. روزہ ہمیں کیا سکھانے کے لیے آتا ہے؟ روزہ ہمیں صبر سکھانے کے لیے آتا ہے، ہمیں اللہ کی رضا میں راضی کرنے کے لیے روزہ آتا ہے. یہ روزے گنتی میں 30 یعنی 1 مہینے کے فرض ہیں. چاند دیکھ کر روزہ شروع کرے اور چاند دیکھ کر ہی ختم کرے. یعنی ہم چاند دیکھیں گے نا کہ اب رمضان کا چاند آ گیا ہے، اور جب عید کا چاند دیکھ لیں گے تو ہمارے روزے ختم ہو جائیں گے. اگر اب چاند نظر نہ آئے تو دوسری جگہ سے خبر ملنے پر روزہ ختم کر دینا چاہیے. روزہ افطار، سورج چھپ جائے تو افطار میں دیر نہیں کرنی چاہیے، مگر آسمان پر جب سورج چھپ گیا ہے اور آسمان سے ہلکی ہلکی سی روشنی نظر آ رہی، تب بھی آسمان صاف نہ ہو. یعنی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ موسم صاف نہیں ہوتا ہے، ہم کنفیوز ہوتے ہیں، پتہ نہیں افطاری ہوئی ہے کہ ابھی اذان ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے. تو جب آپ کو کہیں دوسری جگہ سے خبر ملے کہ ہاں روزے کا ٹائم ہو گیا، روزہ افطار کر لو، مسجد کے مطابق صحیح گھڑی میں سحری اور افطار کرنا چاہیے. اور ہمیں سحری میں اور افطاری میں اپنا ٹائم نہیں چلانا چاہیے کہ نہیں ابھی کوئی بات نہیں، اذان ہونے تک کھاتے ہیں بہت سے لوگ.
فجر کے کھانے والے جو ہوتے ہیں, مطلب جو روزے رکھنے والے ہوتے ہیں, بہت سے لوگ ایسا کرتے ہیں کہ فجر کی اذان ہو رہی جب تک کھائے تو نہیں, اب تک ایسا نہیں کرنا چاہیے, بلکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اذان تو پھر بھی تھوڑی لیٹ دی جاتی ہے, لیکن جو وقت ہوتا ہے نا سورج کے نکلنے کا, سورج کے چھپنے کا, وہ کچھ دیر پہلے ہی شروع ہو جاتا ہے, کچھ دیر پہلے ہی ختم ہو جاتا ہے. لہٰذا اگر 5 بجے سحری ختم ہو رہی ہے تو آپ کو اس سے 4-5 منٹ پہلے ہی اپنی سحری مکمل کر لینی چاہیے, کھانا پینا کھا کے بالکل آپ کو فارغ ہو جانا چاہیے, اور افطار میں جلدی کرنی چاہیے. مطلب سمجھنے والی بات ہے, اگر ہم یہاں سے اللہ کی محبت کو سمجھیں تو اللہ کیا فرماتا ہے, اللہ جب ہم افطار میں لیٹ کرتے ہیں نا, 1-8 منٹ کا بھی لیٹ کرتے ہیں تو اللہ ناراض ہوتا ہے کہ اللہ کا حکم ہے تو اب کھا لو. اس لیے ہمیں افطار میں جلدی کرنی چاہیے, اور سحری کو اطمینان سے جلدی مطلب اذان ہونے سے پہلے, فجر کی اذان ہونے سے پہلے مکمل کر لینا چاہیے. یہ نہیں انتظار کرنا چاہیے کہ ابھی تو اذان ہوگی تو پانی پی لوں گی لاسٹ میں, ایسا نہیں کرنا چاہیے, بالکل آپ کو 2-4 منٹ پہلے ہی مکمل کر لینا چاہیے. روزے افطار کی دعا, روزے افطار سے پہلے درود شریف یا کچھ اور چیزیں پڑھنا چاہیے, اور روزے افطاری کے ٹائم پہ تو ہمیں اتنی دعائیں کرنی چاہیے, کیونکہ جب کیا بولتے ہیں انسان روزے کی حالت میں بیٹھا ہوا ہے, دسترخوان اس کے آگے لگا, دنیا کی نعمت اس کے سامنے, اور وہ انتظار کر رہا ہے کہ کب میرا اللہ فرمائے, یعنی کب اسے اذان کی آواز سنائی دے اور وہ کھانا شروع کرے. تو وہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے حکم کو مانے ہوئے ہوتے ہیں, اللہ کے لیے خود کو ہر چیز سے, ہر حلال چیز سے بھی روکے ہوئے ہوتے ہیں, تو اس وقت مانگی گئی دعائیں بے شک قبول ہوتی ہیں. اور رمضان مبارک کی اس خاص موقع پر, اس خاص وقت میں جو نیکیاں کمانے کا سیزن ہے, اس میں ہمیں خاص دعائیں کرنی ہے. وہ دعائیں جو ہم سالوں سے اللہ سے مانگتے ہوئے آ رہے تھے, اس کے باوجود بھی ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی تھیں. وہ اتنے گناہ جو ہم گزشتہ زندگی میں کرتے ہوئے آئے ہیں, جن کا ہمارے پاس حساب کچھ ہے بھی, اور کچھ تو گناہ ایسے ہیں جن کو ہم جانتے بھی نہیں ہیں. ان گناہوں کی بھی جن سے ہم واقف ہیں, اور ان گناہوں کی بھی جو ہم نے جانے انجانے کی ہیں. ہمیں ان تمام گناہوں کی اپنے اس وقت سچے دل سے توبہ کرنی چاہیے, اور وہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے ایک استغفار پہ اللہ ہم کو مغفرت کا درجے بلند کر دیتا ہے, اللہ ہماری معافی قبول فرماتا ہے, اور ہم کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا کرے گا. ایک روزہ ہمیں اس طرح سے اللہ سے ملا دیتا ہے کہ اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے, کیونکہ اللہ فرماتا ہے روزہ میرے لیے اور اس کا بدلہ میں خود ہوں. جو انسان روزہ رکھتا ہے اس کو بدلے میں کیا ملتا ہے, اس کو بدلے میں اللہ کی محبت ملتی ہے, اس کو دلی سکون ملتا ہے, اسے جسمانی صحت تو مل ہی رہی ہے. جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہماری جسمانی صحت تو اچھی ہو رہی ہے, ہمارا امیونٹی سسٹم اسٹرانگ ہوگا, ہمارا ڈائجسٹو سسٹم امپروو ہوگا, ہمارے ریسپائریٹری سسٹم میں, بریدنگ سسٹم میں, ہر چیز میں امپروومنٹ آیا, کیونکہ ہم اپنے آپ کو کچھ دیر کے لیے بریک دے رہے ہیں. اب ہر چیز صفائی مانگتے ہیں, ہمارا جسم بھی صفائی مانگتا ہے. تو جب ہم روزے کی حالت میں ہوتے ہیں, انٹرنلی ہماری باڈی کی صفائی ہو رہی ہوتی ہے, اور ہم اس چیز کو نہیں جانتے. اگر آپ پورے مہینے کے روزے رکھتے ہیں نا, 30 روزے اگر کوئی انسان رکھ لے پورے مہینے کے, یا صرف نیت بھی کرتا, تو یہ کینسر جیسی بیماری تک سے ہم کو محفوظ کر لیتے ہیں. دیکھیں ڈائبٹیز, بلڈ پریشر, 1000 طریقے کی بیماریاں آج کل ہے. کس وجہ سے ہم الٹا سیدھا کھا رہے ہیں, ہم کو اپنی ہیلتھ کی فکر. روزے افطار سے پہلے یہ دعا پڑھنی چاہیے, اللہم انی لقسمت وبک آمنت علی رزقک افطرت. دوبارہ سن لیجیے, اللہم انی لقسمت وبک آمنت علی رزقک افطرت, یعنی یا اللہ میں نے تیرے ہی لیے روزہ رکھا اور میں تجھی پر ایمان لایا, اور میں نے صرف تجھی پر بھروسہ کیا, اور تیرے دیے ہوئے رزق سے روزہ افطار کیا. یہ دعائیں اگر آپ کو یاد نہ ہو پائیں تو انشاءاللہ ہم گروپ پہ سینڈ کر دیں گے, وہاں سے دیکھ کے بآسانی آپ لوگ یاد کر لیجیے گا. تو ہم نے روزہ جب رکھتے, روزے کی نیت کرتے ہیں, وہ دعا سیکھیں. ایک مرتبہ میں ریپیٹ کر دوں, صوم غد نویت من شہر رمضان, یہ روزے کی نیت کرنے کی, اور جب ہم روزے افطار کریں گے, اللہم انی قسمت وبک آمنت علی رزقک افطرت.